السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ عن ابی العباس سعد بن سہل الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس۔ رواہ ابن ماجہ والحدیث حسن صحیح۔ حمد و ثنا بڑائی و کبریاء اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، جو مالک ہے، ساری کائنات کا مدبر ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے ایک حدیث جس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک ایسا عمل بتائیے، ایک ایسا کام بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اور لوگ بھی مجھے پسند کرنے لگے، لوگوں کا بھی میں محبوب بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وازہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ یہ ایک اہم حدیث ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے کی حدیثیں گزری ہیں جس میں صحابہ کرام کے حرص کو بتایا گیا، ان کے شوق کو بتایا گیا، ان کے جذبے کو بتایا گیا کہ کس طرح وہ اللہ کی محبت کے لیے کوشش کرتے تھے، ان کے اندر خیر کے طلب کا کتنا شوق اور جذبہ تھا، اس چیز کو بتایا گیا ہے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہاں اس کا نام نہیں بتایا گیا۔ تو اکثر احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ سائل کا نام، پوچھنے والے کا نام، جو سوال کر رہا ہے اس کا نام نہیں بتایا جاتا، اس لیے کہ اس کے جاننے نہ جاننے سے کوئی فائدہ اور نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اصل بات جو مقصد ہے اس چیز کو بتانا ہے۔ تو یہاں بھی صحابی رسول نے جب بات بیان کی کہ ایک آدمی آیا، نام نہیں بیان کیا، اور کہا دلنی علی عمل، کہ ایک ایسا عمل بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کرنے سے میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، لوگ بھی مجھے پسند کریں، اللہ بھی پسند کرے۔ اور ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، اور انسان جو دعائیں کرتا ہے اس میں یہ کہتا ہے اللہ دنیا میں عزت دے، مرنے کے بعد جنت دے۔ تو دنیا میں عزت چاہیے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک مقام ہو، اس کا ایک رتبہ ہو، لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہو تاکہ اس کی کامیابی ہو سکے۔ تو اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے یہاں بیان کیا گیا کہ صحابی نے سوال کیا۔ یہ ایسے ہی لایانی سوال نہیں ہوتا تھا ہمارے اور آپ کی طرح، بلکہ وہ خیر کے جذبے کے ساتھ کرتے تھے، ان کے اندر یہ شوق ہوتا تھا، یہ بھلائی کا جذبہ ہوتا تھا، اور اللہ کی محبت یہی انسان کا اصل مقصد ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور یہ انسان کا ایک آخری ٹارگٹ بھی ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے اور اسے دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوش نصیبی اسے نصیب ہو سکے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک اللہ کی زندگی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک بندہ زندگی گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے،
تو وہ اللہ کا محبوب تو بن جاتا ہے، لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں میں ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے۔ جب وہ کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو کہتا ہے ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل فقال انی احب فلانا فاحبہ، کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی محبت کرو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل امین آسمان میں جو مخلوقات ہیں، فرشتے، ان کے درمیان اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے لہذا تمہیں بھی محبت کرو۔ پھر لوگ آسمانوں میں اس کی محبت عام ہو جاتی ہے، لوگ اس کی نیکی کے بنیاد پر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کا اعلان زمین پہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے محبت کرو، اور یہاں تک کہ دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آخر حدیث کے آخر میں کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر لوگ دنیا میں اسے قبول کرنے لگتے ہیں، اس کی عزت و احترام اور توقیر کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ قرآن مجید میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ایمان کی بنیاد پر لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب ایک آدمی نیک ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، تو اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں حدیث میں کہا دلنی علی عمل، کہ ایک ایسا عمل بتائیے، یعنی ایسے ہی نہیں کہا کہ ایسے ہی کوئی پھونک مارو یا کچھ کر دو کہ محبت عام ہو جائے، کوئی جادو کر دو، نہیں، علی عمل، کوئی عمل بتائیے۔ یعنی صحابی کے اندر ہے کہ خیر کا کوئی عمل، نیکی کا کام کر کے یہ چیز حاصل کیا جائے، اس لیے کہ عمل یہ عبادت ہے اور اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ، کہ میں جب کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی محبت کرنے لگے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ازہد فی الدنیا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا سے بے نیازی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو زہد کا معنی کیا ہے؟ پارسا نیک بننے کا معنی کیا ہے جو یہاں زہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو دنیا میں رہے، دنیا سے اپنی ضرورتیں پورا تو کرے، لیکن دنیا طلبی اس کا بڑا ٹارگٹ نہ ہو، بڑا مقصد نہ ہو، دنیا ہی اس کا مقصد نہ بن جائے، اس سے منع کیا گیا۔ ازہد فی الدنیا، کہ دنیا میں زہد والی زندگی گزارو، پارسائی والی زندگی گزارو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زہد کا مطلب کہ دنیا اس کا مقصد نہ بن جائے اس طرح، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کی چیز بھی نہ کمائے، کوئی جاب نہ کرے، کوئی تجارت نہ کرے، یا اسی طرح کوئی اچھی سواری کا استعمال نہ کرے، اسی طرح اچھا گھر نہ بنائے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے ولی اللہ کا مطلب یہ ہے، زہد کا مطلب، زاہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ایک دم الگ ہو جاؤ، پارسا بن جاؤ، پھٹیچر والا لباس پہنو، پرانا کپڑا پہنو۔ اور لوگ ایسے رہتے ہیں، بولتے پیر فقیر ہے، اللہ والا ہے، یہ اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ نے جو آپ کے نصیبے میں لکھا ہے، جو آپ کے حصے میں لکھا ہے، اس کو حاصل کریں، اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے جو آپ کا نصیبہ رکھا ہے دنیا میں، اس کو بھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اپنا اصل مقصد نہ بنا لیں، اپنی زندگی کا اصل مقصد دنیا کو نہ بنا لیں۔ نعمتیں ہیں، آپ کے پاس اچھا لباس ہے، اچھا گھر ہے، اچھی سواری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ زہد کے منافی نہیں ہے، زہد کے خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی اچھے بی ایم ڈبلیو پہ گھوم رہا ہے، اچھی سواریوں میں گھوم رہا ہے، مرسیڈیز پہ گھوم رہا ہے تو یہ تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بہت ساروں کو دیکھا ہوگا، بہت سارے مالدار لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اللہ والے ہوتے ہیں،
اور آپ نے بہت سارے غریب اور فقیر کو دیکھا ہوگا جو اللہ کا نافرمان ہے، بے حیائی اور بدکاری اور برائیوں میں ملوث ہے. تو یہ نعمتیں، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا، یہ تقوی کی اور زہد کے خلاف نہیں ہے. ہاں، اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دینا، دنیا طلبی میں لگ کر آخرت کو بھول جانا، اس سے منع کیا گیا ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو یہ زہد کے خلاف ہے. اور اسی طرح کہا کہ اگر ایسا کریں گے ازہد فی دنیا، کیا ہوگا؟ یحبک اللہ، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کے آپ محبوب بن جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی تمنا اور آرزو نہ بنا دے. یعنی دنیا دنیا دنیا، اس کی طلب میں ہم اپنے آپ کو ایسا مشغول نہ کر لیں کہ آخرت بھول جائے. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آدمی تجارت میں، کام میں، اچھا لباس پہننے میں، اسی طرح گھر بناتا ہے، تو یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. یہ چیزیں آدمی کر سکتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا کہ ایک ایسا عمل بتائیے جس سے کہ اللہ کے نزدیک میں محبوب بن جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال سائل مختلف انداز میں کرتا ہے. تو سائل کو دیکھتے ہوئے، سوال کرنے والے کی کیفیت کو دیکھ کے جواب دیا کرتے تھے کہ سامنے والے کو کیا ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس مثال کے طور پہ کوئی ایسا آ جائے، بدعتی آ جائے، قبر پرست آ جائے، اور وہ سوال کرے کہ مولانا صاحب، شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ وہ کون سا کام کریں کہ جس سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، تو اس کی حالت کو دیکھ کے ہم کہیں گے کہ تم سنت کے متبع بن جاؤ، نبی کے طریقے پہ چلو، بدعات اور خرافات سے بچو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے. تو اگر کوئی آدمی بدعتی ہے، سنت کے خلاف عمل کرتا ہے، وہ نبی کا صحیح طور پہ اتباع نہیں کرتا، وہ کسی تقلید کا شکار ہے، صحیح طور پہ وہ نبی کی سنت سے کی اتباع نہیں کرتا، حدیث آ جانے کے بعد بھی منہ پھیر لیتا ہے، نبی کی صحیح سنت آ جانے کے بعد منہ پھیر لیتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے تم سنت کی اتباع کرو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو، نبی کی تعلیم پر عمل کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو سامنے کے لحاظ سے، سامنے والا کس اعتبار سے سوال کر رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس اعتبار سے اس کو جواب دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سامنے والے کی کیفیت کو دیکھ کر جواب دیا کہ ازہد فی الدنیا، کہ دنیا میں زہد اختیار کرو، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور یہ تو اللہ سے محبت کی دلیل ہے. اور اسی طرح کبھی کبھی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو پارسا بنا دیتے ہیں، اپنے پھٹیچر کی کیفیت بنائے رہتے ہیں، لباس صحیح نہیں، ٹوپی ٹیڑھی، لباس گندا، اور سمجھتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، اور لوگوں کا اپنا جماوڑا جمع کرنا چاہتا ہے، لوگ جمع ہو جائیں، اس کو اپنا پیر بنا لیں اور وہ اس کے مرید بنے رہیں. تو اگر دنیا طلبی ہو، مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو راضی کرنا ہو، تو پھر یہ مقام حاصل نہیں ہوگا. کیا ہے؟ کہا احبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے. تو اللہ کی محبت کے لیے آپ عمل کریں، نیک عمل کریں، زہد اختیار کریں. یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے دکھانا مقصد ہو کہ بھائی کتنا پارسا آئی، بس اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتا ہے، تب وہ چیز اللہ کے یہاں قابل قبول ہو گئی. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جیسا کہ سورہ اسراء میں ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا، جو آخرت طلب کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ صاحب ایمان ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو ایسے لوگوں کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ان کی نیکیاں، ان کی کوششیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں قابل قدر ہوتی ہیں. اگر مقصد آخرت نہیں ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کا جماوڑا کرنا ہے،
دنیا کو دکھانا ہے کہ بڑا اللہ والا پارسا ہے، تو وہ چیز نصیب نہیں ہوگی۔ اور آگے کہا یہ تو اللہ کی محبت کا حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ لوگوں کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ تو حدیث میں کہا گیا وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ نے نعمتیں لوگوں کو مختلف انداز سے دی ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کچھ نعمت، کسی کو کچھ نعمت۔ اس کے بارے میں کہا اِزْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس محل ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس سے آپ بے نیازی اختیار کریں۔ یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ دوسروں کے مالوں پہ نظر رکھتے ہیں، جبکہ ہر انسان کو اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی چیزیں محبوب ہوتی ہیں۔ اس کے سامنے 10 ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے سامنے ان سے امید لگائے رہتے ہیں کہ کچھ مل جائے، کچھ مل جائے، وہاں کام کرنے جا رہے ہیں وہاں کچھ مل جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خدمت کرنی ہے، لوگ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے کہ ہمیشہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اپنی ضرورتیں مانگتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ اگر کچھ پریشانی ہے صبر سے کام لیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ لوگوں کے سامنے اگر ہاتھ پھیلائیں گے تو آج وہ آپ کی ضرورت پوری تو کر دے گا، کل وہ آپ سے نفرت کرے گا، آپ سے دوری اختیار کرے گا، آپ سے کٹنے کی کوشش کرے گا، آپ اس کے یہاں محبوب سے مبغوض بن جائیں گے۔ جو آپ کے ساتھ ملنا بیٹھنا پسند کرتا تھا، اس کے سامنے اپنی ضرورتیں پوری کرنا، یا پھر دوسروں کے مال کے بارے میں، ارے بڑی اچھی گاڑی ہے آپ کی، کسی کا پاس بڑا اچھا موبائل رکھے ہوئے ہیں، کتنے کی ہے؟ آپ بڑی اچھی گھڑی پہنے ہوئے ہیں، بڑا اچھا لباس ہے، کتنے کی ہے، کہاں سے لیے؟ تو آدمی کیا ہے کہ بار بار اس قسم کے کوئی سوال کرتا ہے نا، بھائی اس کے پاس اللہ کی نعمت ہے، آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اسی چیز کو حدیث میں بیان کیا گیا اِزْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، کہ جو لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں اس کی نعمت اللہ نے دیا ہے، اس سے بے نیازی اختیار کر لیں، اس کے پیچھے نہیں پڑے رہیں، کتنی کی گاڑی ہے، کیسی ہے، کیسا لباس ہے، کیسے بنائے، کہاں سے لائے پیسے، کیسے حاصل کریں گے، کیا طریقہ ہے۔ لوگوں کے پاس جو نعمت ہے اِزْهَدْ فِي النَّاسِ، اس سے بے نیازی اختیار کیجیے۔ کیا ہوگا؟ یحبک الناس، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑی چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ سے کا محبوب بننا ہے تو دنیا سے بے نیازی اختیار کیجیے۔ لوگوں کی محبت حاصل کرنا ہے، ان کے مالوں سے بے نیازی اختیار کیجیے۔ وہاں سارے کیا خدمت کر دیں، کیا ضرورت ہے، کچھ منگوانا ہے، لوگ اپنا کام دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں، لوگ آپ سے بیزار ہو جائیں گے، لوگ آپ سے کٹ کے جائیں گے۔ لہذا اِزْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیازی اختیار کیجیے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر کوئی پریشانی ہے صبر سے کام لیجیے۔ یہ چیز بہت اہم چیز بیان کی گئی ہے اس حدیث میں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہے اس کو حاصل کیجیے حلال طریقے سے۔ دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لیجیے۔ جیسا کہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے، نان برائے زندگی نہ زندگی برائے نان، کہ روٹی زندگی کے لیے ہے نہ کہ زندگی روٹی کے لیے۔ انسان جینے کے لیے کھاتا ہے نہ کہ کھانے کے لیے جیتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کہ ایسی بنائے کہ اپنی ضرورت کے لیے جو چیزیں ہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے، نہ کہ دنیا کے لیے ہی ساری تگ و دو کرے، اور اصل مقصد جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اس مقصد سے روح گردانی کر لیں، اس سے چہرہ پھیر لیں، اس سے منہ پھیر لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم حدیث ہے جس میں صحابی رسول نے اللہ کی محبت کا سوال کیا کہ لوگ اللہ بھی محبوب ہو جائے، اللہ کے نزدیک بھی میں محبوب ہو جاؤں اور لوگوں کے نزدیک بھی محبوب ہو جاؤں۔ تو آپ نے طریقہ بتایا بڑے مختصر الفاظ میں، اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، کہ دنیا سے بے نیازی اختیار کرو، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں اس سے بے نیازی اختیار کرو، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں بنائے، اللہ ہمیں
جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں جو نعمتیں دی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے, اور جو نعمتیں اللہ نے لوگوں کو دی ہے اللہ ان کے لیے بھی ان مالوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.